صبح صبح میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رو رہے تھے، 22 سال کے جوان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم، مرحبا مرحبا، آؤ آؤ، کیا ہوا، کیوں رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، میں غریب ہوں، میرا کوئی خاندان اونچا لمبا چوڑا نہیں ہے اور میری ہائٹ بھی نہیں ہے اور میرے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے بہت جگہ نکاح کا پیغام بھیجا، ہر جگہ سے ریجیکٹ، ہر جگہ سے منع ہو جاتا ہوں، میں ہر جگہ منع ہو جاتا ہوں، تو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ میرا نکاح کرواؤ. دیکھو کتنا پیارا جملہ کہا، اللہ کے رسول میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ میرے نکاح ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہونے والے تو میں محنت کروں، نہیں ہونے والے تو آج سے یہ چیپٹر ہی بند کر دوں، اپنا کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، جو ملے گا رہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولو سبحان اللہ. جب امتی کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے تو ہمارے نبی کو اتنا پیار آتا تھا. فرمایا جاؤ جاؤ فلاں فلاں گھر میں جاؤ، فلاں یہاں سے وہ محلہ چھوڑ کر جو آخری گھر ہے وہاں جاؤ، اور وہاں ایک ہی بیٹی ہے، ان کے ابا کو جا کے کہو کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے رہے. تو جلیبی وہیں بیٹھے، کہا اللہ کے رسول وہ تو بہت اونچا گھرانہ ہے، میں سمجھ گیا آپ جہاں بھیجنا چاہتے ہیں، بہت اونچا گھرانہ ہے، اور اللہ کے رسول وہ منع کریں گے، وہ منع کریں گے کیونکہ وہ مالدار لوگ ہیں، اکلوتی بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے، وہ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبی تمہارا کام ہے جانا، تمہارا کام ہے جانا، تم جاؤ. کہا اللہ کے رسول لیکن وہ لوگ منع کریں گے، مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ منع کریں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ فرمایا جلیبی اٹھو اور جاؤ، اور جا کر کہنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ جلیبی کے ساتھ. جلیبی اٹھے اور دھیرے دھیرے دھیرے، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ معاملہ وہاں گڑبڑ ہونے والا، گئے ان کے گھر پر گئے. اب السلام علیکم، وعلیکم السلام. وہ انصاری صحابی، بڑا گھر ہے ماشاءاللہ، وہ آئے اندر، آؤ اندر آؤ بیٹھو، نام کیا آپ کا؟ تو کہا جلیبیب. کہا کیوں آئے ہو؟ تو کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے. وہاں دیکھو کتنا، وہاں کتنی ریالٹی تھی، ہماری طرف فارمالٹی والا معاملہ نہیں تھا. کہا آپ کی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرنا ہے، اور ساتھ میں کہا میں نہیں آیا ہوں، میں نہیں آیا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور آپ کے نام یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرا دیں. انہوں نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ یہ خاندان کیسا ہے، گھر کہاں ہے، سب معاملے میں نیگیٹو. تو انہوں نے کہا نہیں جاؤ، آپ جاؤ، نہیں ہوگا نکاح. آپ کی شکل صورت تو دیکھو، آپ کی شکل دیکھو، آپ کی صورت دیکھو، آپ کا کاروبار دیکھو، آپ کا خاندان دیکھو، آپ کا گھر دیکھو. ارے میری اکلوٹی بیٹی ہے، ناز و نعمت میں پلنے والی میری بیٹی ہے، میری بیٹی نے جو مانگا باپ نے لا کر اس کو دے دیا. کیا میں میری بیٹی کو تمہارے حوالے کروں گا جہاں ایک وقت کی روٹی ہے تو دوسرے وقت کی روٹی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو آیا نہیں تھا، صاف کہہ دیا میں آیا نہیں تھا، مجھے آنا بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا یہ جواب ملنے والا ہے. وہ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا تو میں آیا، میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں. یہ کہہ کر وہ گئے. یہ جو بات ہوئی نا وہ گھر کی بیٹی نے سن لیا. بولو سبحان اللہ. وہ گھر کی بیٹی سیدھے اپنے ابا کے پاس آئی اور جو جملہ فرمایا، بہت الگ الگ حدیثوں میں جملے ہیں، فرمایا ابا گھر کو جہنم بنا دیا، آج اپنے گھر کو جہنم بنا دیا، بن گیا جہنم اپنا گھر. آج تک ہمارے گھر میں کلمہ تھا، قرآن تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ صدقہ خیرات تھا، آج تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنم بنا دیا. تو ابا کہتے بیٹی کیا ہوا، کیسے جہنم بنا؟ میں نے رشتے کا منع کیا، اس میں گھر کیسے جہنم بن گیا؟ اور لڑکی نے کہا اما قرأت قول اللہ، اے میرے ابا کیا آپ نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے کہ کبھی نبی کا حکم آئے، اللہ کا حکم آئے، اپنی مرضی کو پیچھے کرو، نبی کی مرضی کو آگے کرو، اور اگر تم نے آگے کیا اور نبی کی مرضی کو پیچھے کیا تو وہ جہنمی ہوگا. تو آپ نے تو گھر کو جہنمی بنا دیا. ایک رشتہ جو ہمارے نبی نے بھیجا، نبی نے رشتہ بھیجا اور وہ رشتے کا آپ نے انکار کر دیا. نبی کا حکم تھا، آپ نے انکار کر دیا. آج تک گھر میں نمازوں کا کیا معاملہ، آج تک گھر میں نماز روزے کا کیا معاملہ، آج تک ہمارے گھر میں قرآن پڑھا گیا کیا معاملہ؟ تھوڑی دیر میں آپ نے گھر کو جہنمی بنایا. اور وہ بیٹی نے پڑھ کر سنایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی ایمان والا مرد ہوگا یا ایمان والی عورت ہو، جب اللہ رسول کا حکم آئے اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی، تو ابا آپ نے تو اپنی مرضی آگے کر دی اور اللہ کے رسول کا بھیجا ہوا۔ وہ کسی شاعر نے بہت اچھا کہا کہ لڑکی نے یوں کہا ہوگا میں نے مانا کہ وہ کالا ہے اور وہ ماند بھی ہے۔ بولو میں نے مانا کہ وہ کالا ہے، یعنی وہ جو جلیبی آئے تھے نا، اور ماند بھی، یعنی ان کے چہرے پر چمک نہیں ہے۔ کہا میں نے مانا کہ وہ کالا بھی ہے اور ماند بھی ہے، مگر بھیجنے والا 14ویں رات کا چاند ہے۔ بس وہ ابا کا بدن تھر تھر کانپنے لگا۔ کہا بیٹی رکو، میں ابھی جا رہا ہوں۔ اب وہ باہر گئے تو جلیبی تو کہاں کے کہاں نکل گئے، وہ تو جنگلوں میں رہنے والے، وہ چلے گئے، یہ ڈھونڈ رہے، پتہ پوچھ رہے، ادھر جا رہے ادھر جا رہے، خیر کسی طرح پہنچے۔ اب جب پہنچے جنگل میں تو جلیبی ایسے بیٹھے ہوئے تھے اور رو رہے ہوں گے یا کچھ کاروبار کا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ گئے اور جا کر یوں جلیبی کندھے پہ ہاتھ رکھا، جلیبی نے یوں دیکھا، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہا کچھ باقی رہ گیا؟ جتنا کہنا تھا آپ نے تو کہہ دیا۔ میری شکل خراب، میری صورت خراب، میرے پاس گھر برابر نہیں، میرے پاس خاندان نہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی نہیں، اب کچھ باقی رہ گیا؟ کہا مجھے معاف کر دو، چلو آپ کا نکاح ہونے ہے، آپ کا نکاح ہونا ہے۔ تو وہ کیا ہے، جلیبی بھی حیران، ابھی نکاح ہونا ہے؟ میرے پاس کوئی تیاری ابھی نہیں ہے۔ کہا تیاری ہو یا نہ ہو ابھی نکاح ہونا ہے، تاکہ کہیں میری موت نہ آئے اور میں اللہ کے رسول کا نافرمان نہ بن جاؤں، چلو ابھی نکاح ہونا ہے۔ اب آپ سوچو اس وقت جلیبی کے پاس کپڑے کون سے ہوں گے؟ دلہے والے کپڑے ہوں گے، کیسے گندے کپڑے ہوں گے، میلے کپڑے ہوں گے، پسینے والے کپڑے ہوں گے، لیکن اسی حال میں لے گئے اور سیدھے محلے میں گئے، محلے والوں میں اعلان کیا، محلے والوں میں اعلان ہوا، سب جمع ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ، اسی کپڑے میں نکاح ہو گیا۔ اور بیٹی کیا کہتی، ابا اب نکاح ہو گیا ہے، رخصتی میں دیر نہیں، مجھے ان کے حوالے کر دو، یہ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے۔ وہ ابا اور اماں روتے، ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے؟ کہاں کہیں بھی جا رہی ہے، اتنا یاد رکھنا نبی کے حکم پر جا رہی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے 2-3 دن ہو گئے، چلی گئی بیٹی، بولو بیٹی چلی گئی، 2-3 دن ہو گئے۔ ہمارے یہاں ایسے نکاح ہوئے؟ ہمارے یہاں تو پوش بھکاری، نکاح کا ٹائم ہوگا نا، ہاں ہم نے کہیں نہیں جوئے، ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے، حالانکہ سب کے گھر میں دیکھو پلنگ کون لائی؟ عورت کے گھر۔ کباٹ کون لایا؟ عورت کے گھر سے۔ کارپیٹ کہاں سے آیا؟ عورت کے گھر۔ فریج کہاں سے آیا؟ یہ پوش بھکاری۔ ایک بھکاری وہ ہوتا ہے نا جو اللہ کے نام پہ دے دے، یہ وہ نہیں، کہیں نہیں جوئے کر کے بہت کچھ آ جاتا ہے ہمارے گھر۔